بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا. اسے 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما بلاہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزارے کے آیا زندگی. اللہ اکبر. وہ تو ایک شاعر نے کہا تھا قبر کے منظر کو کہ کونڈ چک کے پوچھنا ہے پھر سائیاں راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں تھیں. وہ تو پوچھے گا اللہ، ایک ایک لمحہ پوچھے گا. ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری، کہاں برباد کی عمر. اچھا عمر میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن الگ سوال ہوگا. دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلاہ، اچھا جوانی کہاں گزاری. عمر کے اندر جوانی آتی ہے لیکن جوانی کا ایک الگ سے سوال ہوگا، اس لیے کہ زندگی کا نقطہ کمال جوانی ہوتی ہے. آوارگی میں تو نہیں گزاری، مجنوں تو نہیں بن کے گزاری، چوکوں اور چراہوں کے اندر نظر کی بدکاریاں تو نہیں کی، تم نے اپنی خواہشات کی غلامی تو نہیں کی. تیری جوانی کی ضرورت تو محمد عربی کے دین کو تھی، تو نے جوانی کہاں کاٹ دی، کہاں گزار دی. ان شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال اللہ پوچھے گا جوانی کے بارے میں کہاں گزاری. تیسرا سوال مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. صرف کمانے کے بارے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حلال کما رہے ہیں لیکن خرچ کریں وہ ہماری مرضی ہے، ہم اپنے مال سے خرچ کر رہے ہیں. آج کل شادیاں چل رہی ہیں اور لوگ شادیوں کی تقریبات کے اندر ایسے پیسے اڑا رہے ہیں جس طرح پانی بہایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کی تقریبات تو 15 دن ختم ہی نہیں ہوتی، اور جو مزید اس سے آگے کا طبقہ وہ مہینہ مہینہ شادی کی تقریبات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. آج قوالی نائٹ ہے، آج فلاں ہے، بلکہ وہ ایک دن محفل میلاد بھی کروا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں چلو اللہ کو بھی راضی کر لیں. تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ تمہارے مکر وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو. تو پیسے اڑائے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں اور للے تللو میں اڑائے جا رہے ہیں. اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ ابھی میں کسی کا مال تو نہیں لوٹا، یہ تو میری اپنی کمائی ہے. اور نفس ایک دلیل تراشتا ہے یہ کمائے کس لیے جاتے ہیں؟ بچوں کی خوشیوں کے لیے کمائے جاتے ہیں. تو ہم نے خوشی بھرپور کرنی ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک قدم بندے کے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نہیں پوچھ لیتا کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا. ہمارا دین ہمیں اپنی اولاد پہ وسعت کے ساتھ خرچ کرنے کی تلقین دیتا ہے، لیکن جو فضول خرچی کے زمرے میں نہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ مالدار ہے تو اولاد کو کچھ دے ہی نہ، وسعت کرے، ان کو دے سکتا ہے ضرورت کے مطابق. لیکن یہ ہر بندہ سمجھتا ہے وسعت کیا ہے اور عیاشی کیا ہے. اس فرق کو ہر بندہ سمجھتا ہے، کسی کو مخفی نہیں ہے. حضور سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، میں استفت قلبک، یہ مفتی بیٹھے سے ہی پوچھ لے، یہ تجھے بتا دے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یہ تمہیں پتا ہے یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ ضرورت ہے، یہ بچوں کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے، خوشی ہے، ان کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے. اور کہاں تجاوز ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے، یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا تو خیر اور شر کی تمیز اس کے سینے میں ہم نے رکھ دی تھی. یہ کسی سے نہ بھی سیکھنے جائے تو یہ ضروری ہدایت ہم نے جو ہے وہ اس کے سینے کے اندر رکھ دی تھی. اسے پتا ہے یہ ضروری ہے اور یہ غیر ضروری ہے. تو اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا مال کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا. چوتھا سوال کیا ہے؟ عن علم ہی، اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اپنے علم پہ تو نے عمل کہاں تک کیا. ممبر پہ بیٹھ کے بھاشن دیتا تھا یا تیرا اپنا عمل بھی اس کی مطابقت میں تھا؟ لوگوں کو ہی تقریریں کر کر کے سناتا تھا یا اپنا تیرا رویہ بھی اس کی مطابقت میں تھا؟ تیری خلوت اور جلوت بھی اس کے مطابق تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ جب تک پوچھ نہیں لے گا اتنی دیر تک بندے کے قدم سامنے سے نہیں. اب ظاہر ہے جتنا علم آپ کے پاس ہے اور آپ کا جو بھی دائرہ ہے تو آپ سے اللہ پوچھے گا، اور جو میرے پاس ہے اگر 2 لفظ زیادہ میں نے پڑھ لیے تو میرے سے سوال زیادہ ہوگا، اور جو اس سے بڑے ہیں اور اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہیں تو ان سے بھی سوال ہوگا. یہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. اسی لیے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اثر اتر ہی نہیں سکتا جب تک ہمارا عمل اس کی مطابق ہے. ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ رنگ تو جماتے ہیں لیکن سینے میں ترازو نہیں ہوتے اگر میرا اور آپ کا کہا ہوا جو ہے اس کے پیچھے ہمارا
ہمارا عمل اس کی مطابقت میں نہ ہو. تو یہ اللہ نے پوچھنا ہے. اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق کرے.